الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، کل ایک ویڈیو بنائی تھی جس کا عنوان تھا کہ میرے پاکستانیوں، آئین شکنوں کی حوصلہ شکنی کیجیے، آئین توڑنے والوں کی مذمت کیجیے۔ تو ظاہر بات ہے کہ اس موقع پر آئین خان صاحب نے توڑا ہے۔ خان صاحب نے اسپیکر کے ذریعے جو رولنگ دلوائی ہے، انہوں نے اپنے آئین سے، آئینی حدود سے تجاوز کیا ہے۔ تو اس ویڈیو کو یہ سمجھا گیا، ظاہر ہے ہم شخصیات کے ساتھ جیتے ہیں، ہم ذاتی طور پر شامل ہو جاتے ہیں چیزوں میں، اصولی طور پر ہم لوگوں کے ساتھ تعاون نہیں کرتے، اصولی طور پر ہم لوگوں کے ساتھ عدم تعاون نہیں کرتے، اصولی طور پر ہم کسی کو اچھا اور برا نہیں کہہ رہے ہوتے، اصولی طور پر ہم کسی کو دفاع نہیں کر رہے ہوتے، بلکہ ہم اپنی وابستگی کی بنیاد پر کسی کا دفاع کر رہے ہوتے ہیں، خواہ ہمیں جھوٹا ہی کرنا پڑے۔ تو چونکہ آئین شکنی کی زد میں، اس عنوان کی زد میں اب خان صاحب ہی آتے ہیں، تو خان صاحب کے چاہنے والوں نے کچھ کمنٹس کیے ہیں، اور وہ میں کمنٹس آپ کے سامنے اس لیے رکھنا چاہتا ہوں تاکہ میرے وہ دوست بھی سیکھیں، اور جو عام دوست اس طرح کمنٹس کرتے ہیں وہ بھی سیکھیں۔ ایک دوست نے کمنٹس کیا ہے کہ آپ یہ اس طرح نہ کریں، 70 سال سے پی ڈی ایم حکومت میں ہے۔ اب یہ دیکھیں، 70 سال کا ایک لفظ جو ہے بار بار جھوٹ بول کے قوم کے کانوں میں ڈالا گیا، قوم کے ذہن میں ڈالا گیا کہ 70 سال سے 70 سال سے، اور یہ بیچارے سوچتے نہیں کہ 70 سال کیسے گزرے ہیں۔ اگر یہ پاکستان کی تاریخ ہی پڑھ لیں، پاکستان کی سیاست کی، پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کی، پاکستان کی عدلیہ کی، پاکستان کے حکمرانوں کی، وہ کیسے آتے گئے اور کیسے وہ رخصت ہوتے گئے، تو شاید یہ پھر 70 سال والا چورن ان کا نہ بکے۔ اور پھر وہ کہتے ہیں کہ ایک صاحب نے لکھا کہ ان کا بھی یہی تھا، لیکن آخر میں انہوں نے لکھا اسلام زندہ باد، پاکستان زندہ باد، پاک فوج زندہ باد، عمران خان زندہ باد۔ اب دیکھیں کتنی یہ مضحکہ خیز بات ہے۔ بھئی اگر اسلام زندہ باد ہے تو یہ ٹھیک بات ہے آپ کی، پاکستان زندہ باد بھی ٹھیک ہے، پاک فوج بھی زندہ باد ٹھیک ہے، عمران خان زندہ باد آپ کہنا چاہتے ہیں، یہ بھی ٹھیک ہے۔ لیکن خدا کے لیے جو آئین اور قانون ہے جس کے تحت ملک چلتا ہے، اگر وہ آئین اور قانون کی پابندی کوئی نہ کرے تو پھر یہ تو جنگل کا قانون بن جائے گا۔ اس لیے ٹھیک ہے آپ کی باتیں، آپ کی وابستگی جذباتی ٹھیک ہے، لیکن دیکھیں آپ نے کس بات کو کس بات سے جوڑا ہے۔ اور ایک صاحب بڑے غصے میں لکھتے ہیں، شاید یہ پتہ نہیں کون سا ٹی وی چینل دیکھتے ہیں، انہوں نے لکھا ہے کہ آپ کے خیال میں 4 آرمی چیف جھوٹے ہیں، ساری کابینہ جھوٹی ہے، روس، ترکی، چین کے وزراء خارجہ جھوٹے ہیں، سپیکر جھوٹا ہے، وزیر اعظم جھوٹا ہے، عدلیہ پاگل ہے۔ یعنی دیکھیں یہ پتہ نہیں کون سی خبریں سنتے ہیں کہ ان کو لگتا ہے کہ عدلیہ بھی کہہ رہی ہے کہ خان صاحب نے ویل ڈن کیا ہے، بہت آئین سے تجاوز نہیں کیا، اور چین اور ترکی اور یہ رشیا، یہ سارے ان کے ساتھ ہیں، شاید ان کو لگتا ہے۔ اور پتہ نہیں کس بات سے ان کو لگتا ہے کہ خان صاحب امریکہ کے سامنے ڈٹ کے کھڑے ہو گئے ہیں، آئی ایم ایف کی ساری شرائط پوری کی ہیں، آئی ایم ایف کی ساری شرائط پوری کی ہیں، بیرونی آقاؤں کے ایجنڈے پر من و ان عمل کیا ہے، صرف تقریر ہے، اور وہ تقریر جھوٹ کی بنیاد پر ہے۔ اور جھوٹ سے میں آپ سے گزارش کرتا ہوں، جھوٹ سے نکلیں، سیاسی وابستگی اتنی نہ رکھیں کہ آپ جھوٹ کو سچ بنا کے پیش کریں۔ میرا یہ ہرگز مقصد نہیں ہے کہ آپ نواز شریف کو حمایت کریں، زرداری صاحب کو حمایت کریں۔ میں نے پہلے بھی گزارش کیا ہے کہ کرپشن ہے، حالات ٹھیک نہیں ہیں، لیکن آپ ایک ایک موضوع کو الگ الگ ڈسکس کر لیں، جو جس کے کھاتے میں برائی پڑتی ہے وہ ڈال دیں، اور جو برائی کسی کے کھاتے میں نہیں پڑتی وہ نہ ڈالیں۔ جو کریڈٹ کسی کا بنتا ہے وہ کریڈٹ اس کو دے دیں، اور جو کریڈٹ کسی کا نہیں بنتا اس کو ہرگز نہ دیں۔ اگر آپ، یعنی میں اور آپ عوام، اگر بددیانتی سے رائے قائم کریں گے، بددیانتی سے رائے قائم کریں گے تو حکومت کیسے بنے گی دیانتداری سے؟ الیکشن کیسے فیئر ہوگا؟ تو آپ خدا کے لیے اس ماحول سے نکلیں اور اپنے اصولوں پر ہر ایک کو پرکھیں۔
آپ کے پاس اسلامی تہذیب ہے، اسلامی اصول ہیں، آپ کے پاس قومی تاریخ ہے، قوم کے اعلیٰ عرفہ اصول ہیں، آپ کے پاس ملک پاکستان کے لیے قربانیاں دینے والوں کی کہانیاں اور واقعات موجود ہیں، انہی پر سب کو پرکھیں اور جو پورا آتا ہے اس کو کہیں کہ یہ اس پر پورا اترتا ہے۔ حقائق کی روشنی میں بات کریں، حقائق کی روشنی میں بات کریں، جذبات کو آڑے نہ دیں۔ بہت شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔